میراث کا علم، جسے علم المیراث اور علم الفرائض کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کتاب الفرائض باب الحث علی تعلیم الفرائض کے تحت روایت ہے، حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تعلموا الفرائض وعلموها، علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ علم الفرائض یعنی میراث کے مسائل کا علم، میراث کے احکام کا علم، میراث کے اصول و قوانین و ضوابط کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ مخاطب ہیں، لیکن ان کے ذریعے تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور فرمانے فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ۔ اب یہ بڑا زبردست جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ علم المیراث یہ پورے علم دین کا آدھا حصہ ہے۔ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، طہارت کا، پاکی کا، ناپاکی کا، جنازے کا، طلاق کا، نکاح کا، تجارت کا، کتاب البیوع کا، شریعت کا جتنا بھی علم ہے، اگر اس کے 2 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصے میں اسلام کی ساری عبادتوں کا علم آ جاتا ہے۔ پوری شریعت کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آدھی شریعت یعنی آدھا علم شریعت کا جو بنتا ہے وہ فقط علم المیراث کا بنتا ہے۔ سوچئے آپ کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، علم شریعت کا جو آدھا حصہ ہے وہ فقط علم میراث ہے، باقی آدھے حصے میں شریعت کے سارے اصول و قوانین اور سارے فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ ایسا اہم مرتبہ اور ایسا اہم اونچا مقام ہے علم المیراث کا۔ پھر آقا فرما رہے ہیں وَهُوَ يُنْسَى، اے ابو ہریرہ ایک زمانہ وہ آئے گا جس زمانے میں لوگ اس علم المیراث کو بھول جائیں گے، یہ علم لوگوں سے بھلا دیا جائے گا، لوگ اسے پسے پشت ڈال دیں گے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اسے سیکھنا، جانکاری حاصل کرنا بند کر دیں گے، جس کی وجہ سے یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، حضور فرما رہے ہیں علم المیراث یہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ایک جملہ جو آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ میراث کے علم کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔